الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت المعدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة الكافية وموعظة الشافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع وسيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني صلوات جماعت ایک بلند ترین صلوات بھیجیں آپ عظمت محمد والے ظاہر ہے محترم سامعین کرام ابھی آپ ہم سے قبل خطیب اہل بیت فخر اتراکھنڈ مولانا رضی حیدر صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. یقیناً بہت اچھی خطابت اور بہترین فضائل اور اچھے نکات آپ تک پہنچا کے گئے اور آپ نے اچھے انداز میں قبلہ کو سماعت فرمایا. ظاہر ہے اب ہم بھی آپ سے نہیں بلکہ آپ کے اللہ اور آپ سب کے اہل بیت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ سالانہ مجالس کہ جس کا آج دوسرا روز ہے الحمدللہ بڑا کامیاب دوسرا دن بھی گزر رہا ہے. چونکہ جو فرش عزا پہ آ جائے وہ فرش عزا پہ نہیں آتا ہے بلکہ فاطمہ کی جنت میں آ جاتا ہے. اور کیجئے گا بس ذرا سا میرا ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ مومنین کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی. جو چلے گئے ہیں کسی ضروری کام سے وہ بھی آ جائیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں بہرحال شہید کی بارگاہ میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں بلکہ تشریف نہیں لائے ہیں بلکہ آپ کو بلایا گیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ محترم بزرگ تصدق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ کی بستی میں ایک چہلم پڑھ کے آیا تھا, آپ بھی تشریف رکھتے تھے. تو میرے عزیز بھائیوں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا بھی کمال بیٹھنا بھی کمال. اور جو یہاں آتا ہے
وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آباد رہیں، شاد رہیں، پروان چڑھیں. اور آج کی میری اس مجلس کا موضوع بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. میں چاہوں گا کہ اسی کے ذیل میں آپ کی اس وقت کی عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. توجہ. اور یہ بارگاہ اس کی ہے جہاں آنے کے بعد وہ ملتا ہے جو بڑے درباروں میں نہیں ملتا. آخر تک میرے ساتھ بیدار رہنا بھائی. اس بارگاہ میں آنے کے بعد وہ ملتا ہے کہ جو بڑے بڑے درباروں میں نہیں ملتا. اور ملتا اس لیے، جملہ دے رہا ہوں بھائی توجہ کیجئے گا. آغاز شہید کے سامنے کر رہا ہوں اور مومنین کے سامنے. توجہ کیجئے گا. ملتا اس لیے ہے اس بارگاہ سے چونکہ جس بارگاہ میں شہید کی آپ بیٹھے ہیں یہ شخص معمولی نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جسے سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. صلوات بھیج دینا محمد والے محمد پر. جسے سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. یعنی جسے سیدہ اپنا بیٹا کہہ دے تو سیدہ تو مالک جنت ہیں، سیدہ تو مالک ارض و سما ہیں، سیدہ تو سادات کی مالکہ ہیں، سیدہ تو شیعوں کی مالکہ ہیں، سیدہ تو ہماری جدہ ہیں، سیدہ تو وہ دیتی ہیں جو کوئی نہیں دے سکتا. اور جو سیدہ کے دین پر اپنی جان کو قربان کر دے اسے شہید ثالث کہتے ہیں. صلوات بھیج دینا محمد والے محمد پر. بس میں نے یہاں سے آغاز کیا ہے. آپ ماشاءاللہ مجلس میں آئے ہیں اور شہید کی بارگاہ میں، تاکہ تمہید میں تھوڑا سا میں آپ کا وقت لے لوں تاکہ اس بارگاہ کے بارے میں غالباً ہر ذاکر ہر مولوی تقریر کر رہا ہے. کرنا بھی چاہیے، ضروری بھی ہے تاکہ پتہ لگے یہ شخص کون ہے. ہاں تاکہ میں بی بی سیدہ کے حوالے سے پڑھوں گا انشاءاللہ. اور لیکن ضرور تذکرہ شہید کا بھی ہوگا. یاد رکھیے جہاں جہاں سیدہ کا تذکرہ ہوگا شہید خود بخود آ جائیں گے. میں جملہ دے رہا ہوں اور آپ اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں جسے شہید کہتے ہیں. نہیں ابھی نہیں پہنچے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے. بھائی توجہ ہے نا؟ وہ شہید مرتا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے. یہ جملہ آپ سب کے لیے جتنے مومنین بھی اس فرش ادا پہ بیٹھے اور مومنات توجہ کیجئے گا. اور شہید زندہ ہوتا ہے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرنا. قرآن ہے، میری طرف سے کوئی آیت نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرنا. بل احیاؤن، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. توجہ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل وہ کیا جائے گا جس کے ذہن میں ولایت علی ہوگی. ارے کیا سن رہے بھائی؟ توجہ نا، توجہ. جو قتل کیا جائے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، جو میدانوں میں قتل کیا جائے وہ زندہ ہے. جو میدانوں سے بھاگ جائے وہ زندہ نہیں، مردہ ہے. صلوات بھیج دینا محمد والے محمد پر.
بھائی بلند ترین صلوات کا سہارا دیں آپ. زندہ ہے. شہید نے، آپ آیت جب حدیث پڑھیں گے نا، وہاں پر حدیث نہیں، لفظ تھوڑا سا الگ ہو گیا. جب آپ ان کی زیارت پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا حافظ الدین. پڑھا ہے نا آپ نے؟ نہ پڑھا ہو تو جا کے پڑھیے گا. میں نے صبح بھی پڑھا، رات بھی پڑھا. توجہ کیجیے گا. السلام علیکہ یا حافظ الدین. جو دین کی حفاظت کرے اسے شہید کہتے ہیں. ہائے ہائے، نہیں آپ کے ذہن ابھی میرے ساتھ نہیں ہے. پھر السلام علیکہ یا اون المومنین. سلام ہو اس پر جو مومنین کا مددگار ہو، جو مومنین کا مددگار ہو، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اور مومنین کی مدد کرتے ہوئے قتل ہو جائے اسے شہید ثالث کہتے ہیں. اور ہم سب کے امیر کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ہے نا؟ صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ. سب مل کے یا علی، ماشاءاللہ، زندہ باد. میں جو منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں بھائی، توجہ کیجئے گا. میں بہت بڑی بات ممبر سے کر رہا ہوں، اور ممبر پہ آ کے تو بڑی بات ہوتی ہی ہے. توجہ نہیں، ممبر ہی اسی کا ہے کہ جس نے اپنا بڑا پن اس دنیا میں دنیا سے منوایا. اور کیوں نہ ہو بڑا، ارے بڑا تو وہی ہوتا ہے کہ جسے اٹھایا جائے. نہ جانے کہاں ہے آپ. توجہ کیجئے گا. مولا کے فضائل سن رہے نا. ایک جملہ دے دوں، ایک جملہ دے دوں. دیکھیے بڑا قیمتی جملہ ہے اور بہت آہستہ کہوں گا. جو مولا کی، آپ کے لیے، سب کے لیے، آپ سب کے لیے میرے بھائیوں، میں بالکل بے فکر ہو کے پڑھ رہا ہوں. تائید مولا ہوتی رہے گی، میں پڑھتا رہوں گا. توجہ کیجئے گا. جو مولا کی فضیلت، آپ سب کے لیے جملہ ہے، انشاءاللہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. توجہ. جو اپنے مولا، آپ سب کے لیے، جو اپنے مولا کی فضیلت اور ولایت سننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے نا، نہ ایسے جملہ نہیں دوں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہ چلیں گے. جملہ میرا ہے آپ کے لیے. توجہ. جو اپنے مولا کی فضیلت اور ولایت سننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے نا، اللہ اس کا ہاتھ کبھی کسی کے سامنے پھیلنے نہیں دیتا. بھائی بلند ترین صلوات بھیجے نا عظمت محمد و آل محمد پر. تو بہرحال آپ شہید کی بارگاہ میں ہیں. شہید ثالث ہیں قاضی نور اللہ شوستری. آپ کیوں آئے؟ کیوں آئے ہیں آپ؟ کیا ضرورت تھی آنے کی یہاں؟ شہید ہیں، ہو گئے. توجہ کیجئے گا. لیکن قرآن نے بتایا جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے. اب جملہ دے دوں بہت آہستہ سے. جو شہید ہوتا ہے، چچا وہیں سے تائید کر دیجئے گا، جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اور جملہ دوں، اور زندہ زندوں کے پاس جایا کرتا ہے. اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا بھائی. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. اگر شہید زندہ نہ ہوتے تو یہ زندے اس قبر پہ آ کے اپنی مرادیں نہ مانتے. توجہ کیجئے گا. ارے جسے سیدہ بیٹا کہہ دے وہ اگر پوری کائنات بھی دے دے تو کم ہے. صلوات بھیج دینا عظمت محمد و آل محمد پر.
بات کا آغاز میں کرتا ہوں. ابھی سب بھائیوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا ہے. لوگ کہتے ہیں امامے والے نعرے نہیں لگاتے. آج ایک یہ بھی چل رہا ہے. اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور شہید کے صدقے میں، شہید ثالث کے، پوری دنیا میں آپ کی دعاؤں سے جاتا ہوں. توجہ کیجئے گا. اور عرض یہ کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں امامے والے نعرے نہیں لگاتے. ارے کیوں نہیں لگاتے؟ یہ ہمارا امامہ محفوظ ہی نعرے حیدری کی وجہ سے ہے. بہت آہستہ کہہ رہے ہیں آپ، بہت آہستہ کہہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں سب کے ہاتھ بلند ہوں اور آہستہ آہستہ مومنین آ رہے ہیں. ماشاءاللہ پنڈال بھرنے کو ہے، اور جو جہاں بیٹھے ہیں وہ آئیں مجلس میں، چونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا. توجہ کیجئے گا. جو فرش اعضاء پہ آتا ہے، جملہ دیا تھا میں نے، وہ فرش اعضاء پہ نہیں آتا، سیدہ کی جنت میں آتا ہے. یا علی یا علی. اگر چاہتے ہو دنیا میں جنت کا مزہ لینا، یا تو فرش اعضاء پہ آ جاؤ یا کربلا چلے جاؤ. یا علی یا علی. اور جو نہیں گئے وہ بھی جائیں ماشاءاللہ. اسی سال جائیں. شہید کے روزے پا آنے کی برکت اتنی ملے کہ آپ جنت، کربلا چلے جائیں، جنت چلے جائیں. جنتی ہے نا کربلا. امام نے خود فرمایا ہے، اگر چاہتے ہو ہماری جنت میں آنا اور جنت کے، بڑی قیمتی جملہ ہے، اور جنت کے راستوں سے باخبر ہونا. نہ ابھی نہیں پہنچے آپ. اگر چاہتے ہو جنت کے راستوں سے باخبر ہونا تو کربلا چلے جاؤ، جنت کے راستے تمہیں یاد ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کربلا کی نیت تو کر کے دیکھ میرے بھائی. کربلا کی نیت تو کر کے دے. اور اگر تیری بات پوری نہ ہوتی ہو اور کربلا جانے کا شوق ہو، نیت کر کے شہید ثالث کے مزار پہ آ جانا، لیکن عقیدت اور احترام کے ساتھ آنا. بڑا قیمتی جملہ ہے، عقیدت اور احترام کے ساتھ آنا. اگر شہید کربلا نہ دیتے، میں نے زندہ معجزے دیکھے ہیں یہاں کے بھائی. میں مظفر نگر میں رہتا ہوں. کتنے لوگوں نے وہیں سے بیٹھ کے منت مان لی کہ اللہ ہمیں فرزند دے دے، اللہ ہمیں فرزند دے دے. میری آنکھوں نے اگلے برس دیکھا، اللہ نے اسے فرزند دے دیا. توجہ ہے نا، فرزند دے دیا. ارے یہ شہید اسے مانتے ہیں. توجہ کیجئے گا. اگر حسین کہتے رہے، ابھی سنا نا آپ نے علامہ رضی حیدر کے ذریعے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. توجہ. حسین کہتے گئے، اللہ دیتا گیا، ہے نا، اللہ دیتا گیا. اللہ کا کام ہے دینا، لیکن شرط یہ ہے تمہارا وسیلہ مضبوط ہو. تمہارا وسیلہ مضبوط ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نعرے امامے والے نہیں لگاتے. ارے یہ نعرہ ہمارا، نعروں کی وجہ سے ہمارے امامہ محفوظ ہے. نعروں کی وجہ سے امامہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ مومنین محفوظ ہیں. ایران آج نعرے حیدری تو لگاتا ہے جو دنیا پر اپنا سکہ چلاتا ہے. یا علی یا علی یا علی. ایرانیوں کے ذہن میں ولایت علی ہے، اس لیے ان کا سکہ چل رہا ہے. نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ وہ گھبراتے ہیں، نہ وہ پریشان ہوتے ہیں، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے جینے کا سبق کربلا سے لیا ہے. توجہ. بس ایک بات پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بی بی سیدہ کے حوالے سے میں گفتگو کر سکوں. دیکھیے
جو با ایمان ہوتا ہے، تاکہ ایک نصیحت بھی ہو جائے، جو با ایمان ہوتا ہے، جو با تقوی ہوتا ہے، جس کے ذہن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کبھی کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے۔ بتاؤ جوانوں میرا ساتھ دو، ماشاءاللہ میرے بھائی نے وہیں سے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دیا، میرے لیے کافی ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ یہاں پر آیت اللہ خمینی کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے اور لگوائی گئی ہے۔ تصویر اس کی لگائی جاتی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو۔ خدا سلامت رکھے، طول عمر دے سرکار علامہ آغا روحی صاحب قبلہ کو، کہ کتنے بہترین انتظام کے ساتھ یہاں پر مجالس برپا ہیں اور مومنین بہترین عبادت کر رہے ہیں۔ مجلس امام حسین عبادت ہے، عبادت نہیں، عبادت عظیم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، جس کے پاس نماز ہوگی، زیارت عاشورہ ہوگی، زیارت وارثہ ہوگی، وہ کبھی کسی سے ڈرے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں، ہوپ لیس نہیں ہوگا۔ توجہ، آیت اللہ خمینی کی ایک تصویر یہاں پر لگی ہوئی ہے۔ تو میں ابھی جب آیا مجلس کے لیے تو ان کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آئی جو ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک زندہ رہیں گے اس بات کو نہ بھولیے گا، چونکہ آپ با ایمان ہیں، بے ایمان نہیں۔ آہستہ سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں بھائی، ہاں توجہ کیجئے گا، با ایمان ہے، بے ایمان نہیں۔ بے ایمان یہاں آ نہیں سکتا۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا ساتھ دیجئے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ آیت اللہ خمینی کے پاس، بہت آہستہ سے پڑھوں گا، آیت اللہ خمینی کے پاس ایک بچہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، آغا جان چرا شما از امریکا نمی ترسد؟ امریکہ کے توپ دارے، طاقت دارے، اسلحہ دارے، فوج دارے، پول دارے۔ بھائی بڑا قیمتی جملہ، توجہ چاہوں گا ایک ایک بچے کی، اور جہاں تک مومنین کھڑے ہوئے ہیں توجہ، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ بچے نے کہا، آغا جان آپ امریکہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کہا کیوں بیٹا؟ کہا امریکہ کے پاس اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، توپے بھی ہیں، فوج بھی ہے، پھر بھی آپ امریکہ سے نہیں ڈرتے، اور آپ کا ملک چھوٹا سا۔ کہاں بیٹا؟ پھر آگے کہتا ہے، ولی اشما امریکہ می ترسد۔ ماشاءاللہ جو فارسی سمجھتے ہیں بچے وہ پہنچ گئے۔ ولی اشما امریکہ می ترسد، جب تک سارا مجمع بیدار نہیں وہ جملہ نہیں دوں گا، مرجع کا جملہ ہے، توجہ کیجئے گا، بلکہ امریکہ تم سے ڈرتا ہے۔ یہ محلہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، توجہ توجہ، ولی اشما علماء کی موجودگی میں، ولی اشما امریکہ می ترسد، بلکہ امریکہ آپ سے ڈرتا ہے۔ آیت اللہ خمینی مسکرائے، جملہ کیا تھا اس کا؟ کہ آپ کے پاس نہ طاقت ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ فوج ہے، نہ توپے ہیں۔ امریکہ کے پاس طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ بھائی میرے ساتھ ہے نا، میرے ساتھ ہے، توجہ کیجئے گا۔ بس جیسے یہ جملہ کہا بالکل تم نے صحیح کہا۔ بچہ کہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ آپ سے ڈرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ نہیں پہنچے آپ کے ذہن، اس کی علت کیا ہے؟ آیت اللہ خمینی مسکرائے اور مسکرا کے جواب دیا، امریکہ مجھ سے اس لیے ڈرتا ہے چونکہ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں۔ ماشاءاللہ زندہ باد۔
توجہ ماشاءاللہ. تو دیکھیے ایران اگر زندہ ہے تو ولایت علی کی بنا پر. توجہ توجہ. ارے اس علی کو مانتے ہیں کہ جو ایک وقت میں 82 جنگ فتح کرے اسے علی کہتے ہیں. اب سارے ماشاءاللہ آپ کے سب کے ہاتھ بلند ہوئے. اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور یاد رکھنا وہ ہاتھ جو ولایت علی پا اٹھتے ہیں نا وہ ہمیشہ سلامت رہتے ہیں, ہمیشہ سلامت رہتے ہیں. ان ہاتھوں کو کوئی جھکا نہیں سکتا. توجہ کیجئے گا, کوئی جھکا نہیں سکتا. ولایت علی پا ایران کے ہاتھ اٹھ رہے. اب دنیا کتنی ہی مخالف ہو جائے, جس کا ایمان اور عقیدہ اپنے اللہ پہ ہو اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا. اب تاکہ ماشاءاللہ آپ کے سب کے ہاتھ بلند ہو گئے, میں چاہتا ہوں جس کا بلند نہیں نعرہ میں لگاتا ہوں, بلند آپ کر دیجئے گا. نعرہ ہی ایسے کا ہے جو ہمیشہ بلند رہا. یا علی یا علی یا علی, جو ہمیشہ بلند رہا. تم نے گھٹانے کی کوشش کری لیکن گھٹتا وہ ہے جو بلند نہ ہو. نہیں نہیں, ابھی بات نہیں پہنچی, توجہ کیجئے گا, بلکہ لفظوں کو بدلوں. ارے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے جسے منبر پا رسول جیسا اٹھا لے. یا علی یا علی. ماشاءاللہ جیو سب مل کے کھل کے. میں آپ کو اور بیدار کر دوں. نعرہ میں لگاتا ہوں ولایتی نعرہ, جواب آپ کو دینا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, نعرہ صفدری. ماشاءاللہ سلامت رہے یہ ولایتی مجمع. میں شہید کے حوالے سے آپ کی خدمت کر چکا الحمدللہ. تقریباً 30 منٹ یہ میرا موضوع گزر گیا. اور میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا فاطمہ بضعۃ منی, یہ بہت آہستہ سے پڑھوں گا لیکن آپ آہستہ سے نہ سننا چونکہ آپ غدیری ہیں بھائی. فاطمہ بضعۃ منی رسول کی حدیث ہے, میں بہت آہستہ آہستہ, رسول کی حدیث ہے. اور ذہن میں ایک منظر لانا ہے جہاں سے فخر اتراکھنڈ مولانا رضی حیدر نے چھوڑا تھا. توجہ, انہوں نے بہت بہترین باتیں پڑھی, اسی کو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. فاطمہ بضعۃ منی کس کا جملہ ہے؟ ماشاءاللہ, بولو میرے بھائی بولو, کس کا جملہ ہے؟ بولو. رسول کا. فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں آپ کے ذہن کے قریب آ رہا ہوں. من ازاہا فقط ازانی, جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. آہستہ آہستہ سبحان اللہ کر رہے ہیں آپ. اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے. میں نے بہت آہستہ ترجمہ کیا ہے. اب میرے ساتھ چلیے گا, کوئی بات قرآن سے ہٹ کے نہیں ہوگی. توجہ. اور فاطمہ کو اذیت دینے والا کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. ترانوے سال کے بوڑھے جناب حافظ تصدق حسین صاحب, میرے لیے شرف ہے, جب میں نجف اشرف میں تھا تو میرے غریب خانے پہ آئے تھے. شرف توجہ. اور آج میرے لیے سب سے بڑا شرف ہے کہ بارگاہ میں شہید کی آپ جیسے مومنین کو سنا رہا ہوں. توجہ 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 کیجئے گا. فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے.
میرا ٹکڑا ہے، رسول کہہ رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کا رسول جب تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے. نہیں 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 نہیں، ابھی آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے، توجہ کیجئے گا. جب تک بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے. اس کے بعد ایک روایت پڑھوں گا بحر الانوار کی، جلدی جلدی سن لیجئے. بی بی سیدہ کیا ہے، توجہ کیجئے گا. اور پاکستان کی گلیوں میں ہمیں لکھا جاتا ہے شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر. رسول جب تک بولتے نہیں آپ کا ذہن نہیں پہنچا، جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے. رسول نے کیا کہا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے. نہیں پہنچے آپ کے ذہن؟ رسول پر مہر لگی ہوئی ہے، جب تک بولے گا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے. ہمیں کافر کہنے والوں، تمہارے والوں کو رسول پہلے ہی کافر سمجھ چکے ہیں. سب مل کے بولے بھائی. بتائیے اصلی کافر کون ہے؟ جو سیدہ کو ستائے. توجہ توجہ، جملہ دینے چلا ہوں. جو سیدہ کو ستائے وہ کافر ہے. اور یاد رکھیں کافر دفن نہیں ہوتا، کافر جلایا جاتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. کافر دفن نہیں ہوتا، کافر جلایا جاتا ہے. ارے ان کافرین کو 9 ربیع الاول کو جلا کے ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد. جناب علی یا علی، مل کے سب مل کے ماشاءاللہ. یہ والا جملہ شہید کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہیں نہیں پڑھا. یہاں شہید نے عطا کیا، ذہن میں آ گیا، میں نے پڑھ دیا. اور آپ کے لیے ایک سوغات، ایک تحفہ ہو گیا. اور تحفے کو سنبھال کے رکھا کرتے ہیں. تحفہ ہدیہ نہیں ہوتا، یہ ہدیہ آپ سب کے لیے ہے. یاد رکھنا، جو بھی جملہ دے رہا ہوں، جو بھی جس دور میں بھی جہاں بھی کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی مارکے میں کسی بھی میدان میں سیدہ کا دل دکھائے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، وہ کافر ہے. اور کافرین کو الحمدللہ ہم جلا کے یہ بتاتے ہیں کہ جس پر مہر رسول لگا دے وہ کافر کا کافر ہی رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت میں. اب لے کے چلاؤں بات جو مجھے پڑھنا ہے آپ کے درمیان. اور ماشاءاللہ یہ مجلس انجمن غلامان اطفال حسینی ہے، ایسے ہی ہے نا، ان کی جانب سے ہو رہی ہے. اب دیکھیے فاطمہ کیا ہے، بہت جلدی جلدی بس. اب میں نے کہا تھا نا کہ بحر الانوار سے پڑھوں گا. ایک روایت سن لیجئے. بی بی سیدہ، موضوع میرا بی بی سیدہ ہے. توجہ، جناب ابراہیم کا روزمرہ کا معمول یہ تھا کہ جب تک
ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آ جائے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. توجہ ہے نا؟ یعنی یہ سنت کس کی ہے کہ بغیر مہمان کے جناب ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے. وہ دور اور یہ دور، آج کا دور کیا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے اگر کھانے کا وقت ہے اور مہمان بیٹھا ہے تو بس جلدی سے اٹھ کے چلا جائے. یا علی یا علی یا علی. بڑا قیمتی جملہ دوں گا اپنے مولا کا، توجہ کیجیے گا. آج کا دور سب ایسے نہیں ہیں، سب تو کبھی بھی کسی زمانے میں نہیں تھے ایسے. توجہ کیجیے گا. آج کے دور میں کثرت سے لوگ ایسے ہیں کہ ادھر کھانے کا وقت ہوا، مہمان آ گیا. اب میں ایک جگہ تھا، نام نہیں لیتا نام نہیں لیتا، دوسرے ملک میں تھا، انڈیا میں نہیں تھا. تو ان کا رویہ دستور یہ تھا کہ مولانا صاحب کتنی روٹی کھائیں گے. سن رہے ہیں آپ؟ میرے ساتھ ہیں نا؟ توجہ ہے نا؟ تو میں کہہ دیا کرتا تھا جتنی آپ بنا سکتی ہوں بنا لیجیے، ہم کھا لیں گے. کہا ہم 3 بنا لیں؟ ہم نے کہا چلیے 3 پہ لعنت بھیج کے بنائیے گا. میں نے نام نہیں لیا. یہ 3 وہ 3 ہیں جنہیں رسول نے کافر بتایا ہے. یا علی یا علی. تو آج کے دور میں یہ انڈیا کی بات نہیں کر رہا، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، انڈیا سے باہر کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے ہاں مہمان نوازی ہے، ایسا نہیں ہے. کم لوگ ہیں ایسے جو بخیل ہوتے ہیں، بیچارے کنجوس ہوتے ہیں. اتنی دولت، اتنی پینشن، اتنی تنخواہ بھی آتی ہے، اس کے باوجود ہی بخیل کے بخیل رہ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے جو بخیل ہوتا ہے اس کا رشتہ علی سے نہیں ہوتا، کسی اور سے ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ اور یاد رکھیے جو دشمن علی میں اور ولایت علی کی دشمنی میں کتنا ہی کھانا کھا لے، نہیں پہنچا آپ کا ذہن، کتنا ہی کھانا کھا لے، جملے کی قدر کیجئے گا، چاہے کتنے بکرے بھنوا لے. نہیں پہنچا ذہن آپ کا؟ کتنے ہی بکرے بھنوا لے پھر بھی یہی کہے گا ابھی پیٹ نہیں بھرا. ارے غور کیا آپ نے؟ ابھی پیٹ نہیں بھرا. یعنی دشمن علی یا علی کی ولایت سے دشمنی رکھنے والا یا سیدہ کو ستانے والا کتنا ہی کھانا کھا لے، نہ یہاں پیٹ بھرے گا نہ وہاں پیٹ بھرے گا. یہاں بھی ایندھن بنے گا، وہاں بھی ایندھن بنے گا. صلوات بھیج دینا محمد والے محمد. بھائی بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد والے محمد. بے شک ماشاءاللہ. نہ بلند آواز نہیں کہا آپ نے. بی بی زہرا کے قاتلوں پر بے شمار لانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کچھ لوگ ہیں ایسے بیچارے کہ جنہوں نے سب کچھ پیسے کو سمجھا ہوا ہے، لیکن اگر کھانے کا وقت مہمان آ جائے ہم کیا سوچتے ہیں؟ میں کیا سوچتا ہوں کہ جلدی سے مہمان اٹھ کے جائے اور میں اپنی اہلیہ اپنی خانم سے کہوں کھانا لگا دو، میں کھانا کھا لوں. توجہ. لیکن مولا کیا کہتے ہیں؟ جملے کی قدر کیجیے گا. اب مولا کا جملہ بہت آہستہ کہوں گا، یہ مولائی انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے. توجہ کیجیے گا. میرے مولا نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کھانے کا وقت ہو اور مہمان آ جائے، نہ میری ماں بہنیں بھی سنیں بڑی توجہ کے ساتھ جہاں بیٹھی ہیں، اور یہ میرے بھائی جوان توجہ کیجیے گا. شہید کی بارگاہ میں ہدیہ دے رہا ہوں آج دوسرے دن کی چوتھی مجلس میں. توجہ کیجیے گا. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اپنے مولا کا جملہ ہے. مولا کہتے ہیں اگر کھانے کا وقت ہو اور مہمان آ جائے اور وہ کھانا کھائے بغیر چلا جائے،
نانا جب تک بولیں گے نہیں جملہ نہیں دوں گا. اگر کھانے کا وقت ہو اور مہمان کھانے کے وقت آ جائے اور وہ کھانا کھائے بغیر واپس چلا جائے تو وہ اب کسی گھر میں نہیں آیا تھا بلکہ قبرستان میں آیا تھا. کتنی عظمت ہے بھائی کھانا کھلانے کی. ماشاءاللہ زندہ باد. اب ایسا ہی ہوا. اب بہار الانوار پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, بہت جلدی جلدی تمام کروں گا. آخری بات ہے بس. عظمت زہرا میرا موضوع ہے. بی بی سیدہ جناب ابراہیم, جوانوں میرا ساتھ دو. جناب ابراہیم جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ مہمان, بولو بولو بھائی بولو یار, علی بولی والے بولو, جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے, جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے, بولو بولو بھائی بولو, اے میرے بھائی بول, جوان بول, جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے. ایک دن ایسا ہوا جناب ابراہیم کے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا تو ابراہیم نے تو یہ دستور بنا رکھا تھا کہ جب تک مہمان نہیں آئے گا کھانا نہیں کھائیں گے. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, اور جیسے ہی تیسرا دن گزرا جناب ابراہیم کا دستور کیا تھا؟ کھڑے ہوئے مومنین آپ بولے کیا تھا؟ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ آ جائے. جب تیسرا دن گزر گیا کوئی مہمان نہ آیا, کب تک بھوکے رہیں گے جناب ابراہیم؟ ہے نا, توجہ کیجئے گا, کب تک بھوکے رہیں گے؟ اور ہم بھوکوں کو اپنے گھر سے واپس کر دیتے ہیں. کم لوگوں نے واہ واہ کی ہے. تیسرے دن جناب ابراہیم نے مصلی کو بچھایا. خدا کی قسم اگر دعا کے جملوں کو آپ نے شہید کی بارگاہ میں بغور سنا تو ایک ایک جملہ مجلس ہے. خدا کی قسم دعوے سے منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. جناب ابراہیم نے مصلی کو بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, دعا مانگی. یعنی جناب ابراہیم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری دعا مستجاب نہ ہوتی ہو مصلی کو بچھایا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مصلی کو بچھایا کرو, دعا مانگا کرو. یعنی نماز میں بڑی طاقت ہے. یا علی یا علی یا علی, نماز میں بڑی طاقت ہے. اگر طاقت نہ ہوتی, توجہ کیجئے گا, تو کیوں مصلی بچھاتے جناب ابراہیم؟ اب سنیے دعا یا جملے, بس آخری بات ہے. جناب ابراہیم نے بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا یا جملہ ایک بچے کے ذہن میں پہنچے, اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور یہ کھڑے ہوئے مومنین عزادار مولا کے سن رہے ہیں, توجہ. کیا دعا کی؟ اے میرے معبود, بھائی بہت توجہ, بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں. اے میرے معبود, پروردگار سے کہہ رہے جناب ابراہیم, اے میرے معبود کسی ایسے کو بھیج دے جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. اگر پنڈال میں علی علی نہ ہو, سیدہ سیدہ نہ ہو, تو ممبر پہ آنے کا فائدہ ہی کیا؟ توجہ کیجئے گا, بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. کیا کہا؟ کسی ایسے کو بھیج دے, توجہ, کسی ایسے کو بھیج دے کہ جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. توجہ, آپ کی اور میری دعا نہیں ہے, ابراہیم کی دعا ہے. قبول ہوگی کہ نہیں بتاؤ؟ بتاؤ ہوگی نہیں؟ ہوگی, اور یہ مجلس بھی قبول ہوگی. توجہ کیجئے گا, چونکہ شہید کی بارگاہ میں آئے ہیں. توجہ, جیسے ہی کہا کسی ایسے کو بھیج دے جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. ابھی دعا کے
کون ہے ابراہیم؟ نبی اللہ، خلیل اللہ، اللہ کے دوست. ان کی دعا قبول نہ ہوگی تو کیا باقر کاظمی کی دعا قبول ہوگی؟ توجہ ہے نا میرے عزیز بھائیوں. بس جیسے ہی کہا کسی ایسے کو بھیج دے جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. توجہ، میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. بس جیسے ہی ابھی دعا کے جملے پورے نہ ہونے پائے تھے، کسی نے دخل الباب کیا. من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا ضیف، میں مہمان ہوں. نہ ابھی بات نہیں پہنچی، میں مہمان ہوں. جناب سیدہ کو ذہن میں رکھیے گا. کون ہے بی بی سیدہ؟ میرا موضوع ہے، توجہ کیجیے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے شہید کو میں بھول گیا. 30 منٹ میں نے شہید کے حوالے سے پڑھا ہے، توجہ کیجیے گا. اور شہید کو سیدہ نے بیٹا کہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا عزیزان ملت. بس جیسے یہ جملہ کہا اور اندر مہمان آیا. مہمان، ارے بھائی میں تو تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں، ہے نا؟ میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں. کہاں؟ بالکل آپ انتظار کر رہے تھے، میں آ گیا. میں کہوں گا اے ابراہیم، کہتے کیوں نہیں ہو انتظار تو ہمارا مذہب ہے. اتنی آہستہ سے یا علی یا علی، بھائی انتظار تو ہمارا مذہب ہے. فرق اتنا ہے کل پہلے کا انتظار کیا گیا تھا، آج آخری کا انتظار ہے. عظمت جناب سیدہ پر جتنی بلند صلوات بھیج سکتے ہو بھیجیں. جزاک اللہ. جناب ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی، مہمان آ گیا. بھائی بہت خصوصی توجہ. اور جیسے ہی مہمان آیا، دسترخوان لگا، سجا، کھانا رکھا گیا. دعا کیا تھی؟ میرے ساتھ ہے نا جناب ابراہیم کی؟ کسی ایسے کو بھیج دے. ذہن میں ہے کہ نہیں؟ کسی ایسے کو بھیج دے. جوان بولو، کسی ایسے کو بھیج دے جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. توجہ ہے. دسترخوان لگا، اور جیسے ہی دسترخوان لگا کھانا چنا گیا. اور جیسے ہی کھانا چنا گیا جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ. کہا بسم اللہ. اب تو جناب ابراہیم نے سر اٹھا کے دیکھا تو آنے والے کی پلیٹ خالی ہے، کھانا نہیں کھاتا. کہا اچھا. جناب ابراہیم نے پھر کہا بھائی بسم اللہ. کہا بسم اللہ. ابھی بھی ذہن نہیں پہنچا آپ کا؟ میں کیا کروں؟ توجہ ہے نا. کہا بھائی بسم اللہ. کہا بسم اللہ. اب جو تیسری بار دیکھا تو پھر جناب ابراہیم سر جھکا کے کھانا کھا رہے تھے. سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھانا نہیں کھاتا آنے والا. کہا بھائی میں نے بلایا ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے. ایک مرتبہ میرے عزیز بھائیو توجہ سے سنیے گا. اور قانون شریعت بھی یہ ہے، میں قانون بتا رہا ہوں شریعت کا اس اتنے بڑے اور عظیم مجمع کو. توجہ کیجیے گا. قانون شریعت یہ ہے کہ اگر تمہارے دسترخوان پر کوئی مہمان آئے، دیکھیے بھائی کوئی صاحب سوئے نہیں، توجہ کیجیے گا. جملہ دے دوں آپ کو، میرے بھائی رضی حیدر صاحب قبلہ نہیں پڑھا ہے. کوئی سوئیے گا نہیں، ولایت علی آپ کے ذہن میں ہے اور سو نہیں سکتے. جملہ دے دوں، دیکھیے اگر آپ سو گئے تو گئے. نہ جملہ نہیں پہنچا. اگر آپ سو گئے تو گئے. ارے وہ اور ہوتے ہیں جو سو کے مرضی معبود خرید لیتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری. توجہ میرے عزیز بھائیوں. بس جیسے ہی قانون شریعت کا بتا رہا ہوں جناب علی،
اگر آپ کے دسترخوان پہ کوئی مہمان آئے تو آپ کو چاہیے کہ سر جھکا کے کھانا کھائیں، چونکہ سنت ابراہیم ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہیں مہمان یہ نہ سوچ بیٹھے کہ میزبان میرے لقموں کو گن رہا ہے۔ آہا کیا کہنے، آپ کی شاداب سماتے ماشاءاللہ۔ کہیں یعنی مہمان شرمندہ نہ ہونے پائے، لیکن یہاں معاملہ الگ تھا بھائی۔ توجہ، بس جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا بھائی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، بسم اللہ، جناب ابراہیم سے آنے والے نے کہا اے ابراہیم جو تمہاری دعا تھی وہ قبول ہو گئی۔ نہ حق ادا نہیں کیا آپ نے اس جملے کا، توجہ کیجئے گا، مجھے اجرت چاہیے، توجہ میرے عزیز بھائیو۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ اے ابراہیم تمہاری دعا قبول ہو گئی، جو تم نے پروردگار سے مانگا تھا وہ مل گیا۔ کہا کیسی دعا؟ کہا تم نے یہ کہا تھا کسی ایسے کو بھیج دے، ارے کیا سن رہے بھائی، توجہ ہے نا، کسی ایسے کو بھیج دے جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں۔ یا علی یا علی کسی ایسے کو بھیج دے کہ جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں۔ ارے دعا آپ کو یہ کرنی چاہیے تھی کسی ایسے کو بھیج دے جو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، انشاءاللہ۔ اب جو جملہ آئے گا نا بی بی سیدہ کے حوالے سے سنبھالیے گا، محظوظ ہوئیے گا، لطف اٹھائیے گا۔ آنے والا کہتا ہے اے ابراہیم تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب ہم چلے، اور یاد رکھو اے ابراہیم، آنے والا مہمان کہتا ہے، بھائی توجہ، آخری بات ہے، توجہ، ابراہیم آنے والا مہمان کہتا ہے اے ابراہیم تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ نہ جب تک آخر تک میں نہیں بولے گا آگے نہیں بولوں گا۔ توجہ، میرے مولا کے فضائل ہیں، بی بی سیدہ کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ توجہ، بس جیسے یہ جملہ کہا اے ابراہیم تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ کہا یہ تو سچ ہے، ہم نے تمہیں پہچانا نہیں۔ کہا ابراہیم ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہا ابراہیم ہم یہاں سے نہیں وہاں سے آئے ہیں۔ یا علی بول جائیے گا سارے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، خوب سن رہے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ اے ابراہیم ہم یہاں سے نہیں وہاں سے آئے ہیں، اور وہاں کا آنے والا یہاں کا کھانا نہیں کھاتا۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ آخری بات پڑھ رہا ہوں بس، وہاں کا آنے والا یہاں کا کھانا نہیں کھاتا۔ اور ابراہیم تم نے پہچانا نہیں، میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ اور ایک مرتبہ بھائی جملے کو ذرا سا محسوس کیجئے گا، اور بی بی سیدہ کو اپنے ذہن عالی میں رکھیے گا۔ توجہ، بس جیسے یہ جملہ کہا نا کہ وہاں کا آنے والا یہاں کی روٹیاں نہیں کھاتا، اور ایک مرتبہ ملک جناب ابراہیم کے دسترخوان سے دامن جھاڑ کے یہ کہہ کے واپس چلا گیا کہ وہاں کا آنے والا یہاں کی روٹیاں نہیں کھاتا۔ آواز سیدہ آئی، اے دادا ابراہیم کے، کہاں ہے بھائی جناب سیدہ کی آواز آئی، اے دادا ابراہیم کے دسترخوان سے دامن کو جھاڑ کے یہ کہنے والے کہ وہاں کا آنے والا یہاں کی روٹیاں نہیں کھاتا۔ ارے یہ میرا دروازہ ہے، بھیکاری بن کے روٹیاں مانگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد،
اے دادا ابراہیم، وقت تمہارا دسترخوان تھا جہاں ملک دامن جھاڑ کے یہ کہہ کے واپس چلا گیا کہ وہاں کا آنے والا یہاں کی روٹیاں نہیں کھاتا۔ اے ابراہیم، دادا ابراہیم، دیکھو یہ میرا دروازہ ہے، بھیکاری بن کے روٹیاں مانگ رہا ہے اور میری روٹی بیکار نہیں جاتی۔ توجہ، میری روٹی بیکار نہیں جاتی، 5 روٹیاں جاتی ہیں، پورا سورا آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے بی بی سیدہ، کیا کہنا۔ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، وقت مغرب ہونے کو ہے اور ابھی جناب علی اصغر، شبیہ جناب علی اصغر بھی برآمد ہوگی۔ آپ بارگاہ شہید میں تشریف فرما ہے۔ یقیناً شہید کو سیدہ کی محبت میں بڑا ستایا گیا۔ پینتیس یا 36 برس کی عمر میں شہید کو یہ دنیا چھوڑنی پڑی، لیکن ظالم سوچ رہے تھے کہ ہم قاضی نور اللہ شوستری کو مار کے زندہ رہ جائیں گے۔ یاد رکھو، مارنے والا خود مر جاتا ہے۔ الحمدللہ شہید آج بھی زندہ ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنی مرادیں لے کر ہم آتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق بی بی سیدہ سے ہے۔ یقیناً عزادارو، آپ کا مرتبہ بہت ہے۔ فرش عزا پہ آنے والا اگر چھوٹا ہو تو بڑا بن جاتا ہے۔ کیونکہ ایک چھوٹے حضرت کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ کا مرتبہ بتاؤں گا، کیونکہ جہاں جہاں تک میری آواز جاری اور مومنین جتنے بھی کھڑے ہیں اور مومنات، آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اے فرش عزا پہ بیٹھنے والوں، حسین اور حسین کی ماں آپ کو بہت چاہتی ہے، بہت محبت کرتی ہے۔ آپ کی آواز بلند ہو گئی، اور بلند کیوں نہ ہو، زہرا کا ایک بھری دوپہر میں گھر اجڑ گیا۔ جزاک اللہ۔ اگر ہمارے یہاں کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی عزیز اقربا کس طرح پچھاڑے کھاتے ہیں۔ ذرا کربلا میں زہرا کے لال کو دیکھو، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے زہرا کا لال۔ ہاں عزادارو، رسم دنیا ہے، دستور بھی ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں اور گلے لگا کے کہتے ہیں، بھائی گھبرانا نہیں، بھائی پریشان نہ ہونا، جنازے کے قریب جنازے کی جو وارث
مستورات ہوتی ہیں نا، ان کو عورتیں پرسا دیتی ہیں، اور پرسا دینے کے بعد کہتی ہیں اے بیٹی، اے ماں، اے بہن، گھبرانا نہیں، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، ہائے رے کربلا میں حسین، ہائے رے کربلا میں زہرا کا لاڈلا، تلوار چلاتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے اون و محمد کو مار ڈالا، تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا، جزاک اللہ، اور کہتے جاتے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سنو اپنا مرتبہ، سننا اپنا مرتبہ۔ آپ گریہ کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا ماشاءاللہ، آپ کی آوازیں سیدہ سن رہی ہیں، آپ کے آنسوؤں کو سیدہ اپنے رومال میں لے رہی ہے، یقیناً لے رہی ہے۔ اے اللہ، ہمارے آنسوؤں کو تب نکالنا جب حسین مظلوم کا تذکرہ ہو۔ سنیے روایت، سنیے، خدا کی قسم پتھر دل بھی روئے گا۔ آپ سب کے لیے روایت ہے، سب کے لیے، جتنا بڑا مجمع کھڑا ہے ان سب کے لیے روایت ہے۔ جب بھی کبھی بھی کہیں بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے نا تو وہاں پر شہزادی تشریف لاتی ہے، اور شہزادی تنہا نہیں آتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اسی لیے میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں جب مجلسوں میں آ کے بیٹھ جایا کرو، اٹھ کے نہ جایا کرو، نہ جانے کہاں سیدہ بیٹھی ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، بس شہزادی تشریف لاتی ہیں، اور شہزادی تنہا نہیں آتی بلکہ شہزادی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی آتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماں کو۔ جزاک اللہ۔ سنیے گا، آپ کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں۔ اور جس وقت ذاکر منبر سے مصائب سید الشہداء پڑھتا ہے نا، اور یہ مجمع تارے مار مار کے روتا ہے، تو جو 4 برس کی بچی جناب سیدہ کے قریب بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، پہچانو گے کون ہے وہ؟ حسین کی دکھیاری، جزاک اللہ، وہ سکینہ جس کے بدن سے جب لباس ہٹایا گیا تھا تو لباس کے ساتھ ساتھ کھال بھی آ گئی تھی۔ جزاک اللہ، اللہ مجھے طاقت دے پڑھنے کی۔ جزاک اللہ عزادارو۔ بس جیسے ہی وہ یہی کہیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور جب ذاکر منبر سے مصائب ہوئے سید الشہداء پڑھتا ہے، جیسے آپ رو رہے ہیں نا، جب مجمع یہ بیٹھ کے اپنا مرتبہ سننا، اے بیویوں، اے میری ماں بہنوں، اے کھڑے ہوئے مومنین، اے بیٹھے ہوئے عزادار، اپنا مرتبہ سننا۔ بس جیسے یہ مجمع دارے مار مار کے روتا ہے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی دادی اماں سے پوچھتی ہیں، اے دادی اماں، یہ کون ہے جو بلک بلک کے رو رہے ہیں؟ جزاک اللہ، بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ سے جناب سیدہ کہتی ہے، اے بیٹا، ارے تو نے انہیں نہ پہچانا، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سننا سکینہ کا جملہ،
हौसला हौसला अज़ादारों, आंसुओं को रोक कर जरा जुमला सुनना, मौला आपको सलामत रखे। बस जैसे ही जनाब सैयदा ने ये कहा कि ये तेरे बाबा के आज़ादार हैं, सकीना दामन झाड़ के खड़ी हुई और खड़ी हो के कहती है, ए दादी अम्मा, अरे काश ये सब करबला में होते तो मेरे तमाचे ना लगते, असगर का झूला वीरान ना होता। सैदानियों के सरों से रिदाए न छिनती, आज़ादारों उस नन्हे मुजाहिद का अभी झूला आएगा। अरे सारे शहीद एक दफा कत्ल हुए हैं, असगर 2 बार। जज़ाकल्लाह, मातम करो आज़ादारों, असगर 2 बार कत्ल हुए हैं। जनाब रबाब अरब की तेज और जनाब रबाब मशहूर तीर अंदाज थी। जैसे ही हुरमला ने चिल्ले कमान में तीर जोड़ा, मेरे तब देखेगा रोते जाइएगा, तीर जोड़ा ना चिल्ले कमान में, एक मर्तबा रबाब दरे खेमा पे खड़ी थी और खड़ी होके कहती है, ए रबाब, रबाब कहती है, ए असगर, तेरे बाबा की खैर। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। ए असगर, तेरे बाबा की खैर। बस 2 जुमले भाई, 2 जुमले। ए रबाब, रबाब कहती है, ए असगर, तेरे बाबा की खैर, तेरे बाबा की खैर। तीर चला, तीर चला, जज़ाकल्लाह, तीर चला। और जैसे ही तीर चला ना, तीर चला, असगर ने हंस के गले को आगे कर दिया। जज़ाकल्लाह। और एक मर्तबा पलट के अपनी अम्मा की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, अम्मा माफ करना, अम्मा, अम्मा माफ करना। अरे तीर भारी था, मेरा गला छोटा था। ए अम्मा, जनाज़े अली असगर करबला में खेमों की तरफ पहुंचा। जज़ाकल्लाह आज़ादारों, जनाबे असगर का झूला आ रहा है। वासगरा, आवाज़ सकीना, ए बाबा, असगर को पानी पिला लाए। ए बाबा, अब जो हटाया असगर गला छिदा हुआ।
माँ खाली झूला रखती है उठाती है, इस डर से के उसको भी जालिम न जला जाए, इस डर से के उसको भी जालिम न जला जाए, इस डर से के उसको भी जालिम न जला जाए, इस डर से के उसको दामन में छुपाते झोला ले असगर का, माँ खाली झूलाती है झूला ले असगर का, माँ खाली थमती नहीं पैरों को, थमते नहीं पैरों अशकों के रवाने जा, थमते नहीं पैरों अशकों के रवाने जा, थमते नहीं पैरों अशकों के रवाने जा, माँ ध्यान में लाती है, माँ ध्यान में लाते झोला ले असगर का, माँ खाली झूलाती है झूला रोकर गमे असगर की मासूम तसव्वुर, माँ खाली झूलाती है झूला रो करेगा मैं असगर के मासूम तस्वीर में, रो करेगा मैं असगर के मासूम तस्वीर, रो करेगा मैं असगर के मासूम तस्वीर में जलाती है, ख्वाबों में जलाते झोला ले असगर का, माँ खाली झूलाती है झूला ले असगर का, माँ खाली झूलाती है झूला ले असगर का, एक तोहफा कयामत है, एक माँ में था जंगल में, एक तोहफा कयामत है, एक माँ में था जंगल में, एक तोहफा कयामत है, एक माँ में था जंगल में, रखती है उठाती, रखते हैं उठा